اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات بابرکات کے لیے جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے اپنے نبی کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور یہ ان کو اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل جس کو انہوں نے قرآن میں بھی ذکر کیا۔ حرمت رسول، ختم نبوت ایک وہ چیز ہے جو ہمیں صحابہ کرام سے وراثت میں ملتی چلی آ رہی ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی تاریخ کو اٹھا کر اس کو پھرولا جائے، اس کے اوراق گردانی کی جائے، تو یہ ہمیشہ سے بات ثابت ہے کہ جو بھی حرمت رسول پر قربان ہوا وہ تاریخ کے پنوں پر امر ہو کے رہ گیا۔ آپ اس کی مثال جو ہے بلال حبشی سے لیں، اور اب آتے آتے بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تک آ جائیں۔ تاریخ ہمیشہ ان الفاظ کو سنہری حروف سے بھی زیادہ مقدس طریقے سے لکھتی ہے۔ وہ چاہے ایک لوہار کا بیٹا غازی علم دین شہید ہو، جس کے بارے میں اس وقت کے شاہ بھی کہہ سکے کہ آج جو ہے لوہار کا بیٹا جو ہے وہ بازی لے گیا۔ علامہ اقبال ان کی قبر میں اترے، ان کے پاؤں چوما، اور وجہ کیا تھی کہ انہوں نے حرمت رسول پر جان قربان کی اور ختم نبوت کا جو ہے علم بلند کر کے رکھا۔ بات کی جائے غازی علم دین شہید کے بعد شہید کٹیار، وہ بات کی جائے ممتاز قادری کی، تو وہ تاریخ کے پنوں پر امن ہے۔ اور اگر 70s کی دہائی لی جائے تو ہم بے شک بھٹو صاحب سے ہمارے اختلافاتی نظریے ہوں، لیکن انہوں نے بھی ختم نبوت کے مقابلے میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا، اور وہ ہمیشہ سے بھٹو زندہ باد کا نعرہ لگواتے ہیں۔ اسی طرح ہی تحریک لبیک پاکستان کے بانی اور روح رواں بابا خادم حسین رضوی، جنہوں نے ہمیشہ ختم نبوت کے حوالے سے آواز بلند کی، اور جاتے جاتے بھی ان کی آواز پہ ختم نبوت کے حوالے سے ہی نعرے تھے۔ ان کے بیٹے جب اس تحریک کے روح رواں بنے تو انہیں بھی پچھلے 222 دن جو ہے اسی لیے پابند ثلاثی رکھا گیا کہ وہ حرمت رسول کے حوالے سے بات کرتے رہے، لیکن بالآخر جیت جو ہے وہ نبی کے فرمانوں کی ہوئی۔ اور بے شک جو ہون ہے عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بکھر میں بھی آج تحریک لبیک کے کارکنان جو ہے وہ کارواں لے کے نکلے ہیں اس عظیم شخصیت کے۔ آج عرس ہے اس کے روانگی کے لیے، اس وقت تحریک لبیک کے بکھر کے کارواں امجد صاحب ہمارے سے موجود ہے۔ السلام علیکم امجد بھائی، پہلے تو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس آپ تشریف لائے۔ یہ عظیم الشان قافلہ ناموس رسالت کے عظیم سپہ سالار، عشق و محبت کی ایک عظیم ہستی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے اپنی آواز سے، اپنی محبت سے، اپنے عشق رسول سے پوری امت مسلمہ کو اب عشق مصطفیٰ سے سرشار کر دیا۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ میں گزرا، محبت رسول میں گزرا، اور اپنے آقا کی حرمت پر، اپنے آقا کی ناموس پر ان کا جو جذبہ تھا وہ اس دور کی ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے اس دور کے اندر ہمیں وہ یاد تازہ کرا دی ہے، ہمیں وہ دور یاد دلا دیا ہے جب صحابہ بدر کا معرکہ قائم کرتے تھے، جب صحابہ احد کا معرکہ قائم کرتے تھے، جب صحابہ حنین میں چلے جاتے تھے، جب تبوک کے موقع پر صحابہ کرام اپنا سارا تن من سب کچھ مال و متاع حضور کی عزت اور حضور کی ناموس پر قربان کر دیتے تھے۔ انہوں نے ہمیں وہ دور یاد کرا دیا۔ آپ علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض آباد کے مقام پر حضور کی ختم نبوت پر جو پہرا دیا، وہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ جن لوگوں نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے بناوٹی نبی کھڑے کر دیے، تو ان کے خلاف اس دور کے اندر جو سب سے تگڑی آواز، پاورفل آواز علامہ خادم حسین رضوی نے اٹھائی ہے۔ اور یہ وہ مشن تھا، اور یہ وہ ان کا انداز تھا کہ انہوں نے کفر اور کفر کی ملتوں اور کفر کے جتنے بھی پالتو ہیں، ان کے جتنے عزائم تھے، ان کی جتنی سوچیں تھیں، ان کے جو خواب تھے، وہ 100 سال سے پلان کر رہے تھے۔ اس عشق رسول کے کشتہ نے، اس عشق رسول کے اس چراغ نے ان کے سارے مقاصد زمین بوس کر دیے ہیں، اور ان کے سارے پلانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ ابھی بھائی قید و بند کی صحبتیں بھی رہیں، آپ کو کل عدم بھی قرار دیا، آپ خود بھی ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ نظر بندی کی صحبتیں جو ہیں وہ برداشت کرتے آئے۔ آگے کے کیا ارادے ہیں، کس طرح آگے لے کے بڑھنا ہے اس مشن کو؟ یہ قید و بند کی جو صحبتیں ہیں، ان کا جو ہے دکھ نہیں ہے بلکہ ہمیں خوشی ہے، کیونکہ یہ آقا کی ناموس اور آقا کی عزت کے لیے تھیں، اور یہ تو اسی کو پتہ ہے جو حضور کے لیے
قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا رہے اس کو پتہ ہے کہ اس میں مزہ کیا ہے، اس میں لطف کیا ہے اور اس میں چاشنی کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو کوڑے مارے جاتے، آپ آگے سے مسکراتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کو ریت پر لٹایا جاتا تھا، آپ مسکراتے تھے۔ وہ فرماتے مجھے رب دیکھ رہا ہے ٹھونک ٹھونک کے، کہیں بلال کچا تو نہیں ہے، عشق کا کچا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا ہے، آزما رہا ہے۔ ہم اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس آزمائش کی گھڑی میں ثابت قدم رکھا، 4 شیڈول بھی لگے، ہمیں نظر بند بھی کیا گیا اور اس جگہ رکھا گیا جہاں سزائے موت والے کو رکھا جاتا ہے۔ ہمارا جرم کیا تھا؟ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں ہمارا جرم اور کوئی نہیں تھا۔ ہم ڈاکہ ڈال کے نہیں گئے، ہم چوری کر کے نہیں گئے، ہم کسی کا مال لوٹ کر نہیں گئے، ہم صرف حضور کی ناموس اور حضور کی عزت کی خاطر گئے ہیں۔ اور آئندہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مشن ختم ہو جائے گا، یہ مشن آگے بڑھنا ہے۔ اور پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تحریک لبیک ہر میدان میں عمل میں سامنے آئے گی اور حضور کے دین کو تخت پر لائے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل آپ نے دیکھا کہ کارکنان کے جذبے جو ہے بالکل جوان ہیں، بے شک قید و بند کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی اور طرح طرح کے مسالم جو ہے وہ انہوں نے برداشت کیے، لیکن ان جو ہے ہمیشہ تاجدار ختم نبوت ہمیشہ سے زندہ باد ہیں، زندہ باد تھے اور زندہ باد رہیں گے، کیونکہ اس کائنات کی ناظرین یہ موضوع ایسا ہے کہ یہاں پہ میں اگر جذباتی بھی ہو جاؤں تو بہت چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ میں اگر یہاں کھڑا ہوں تو وسلم کے نالین پاک کے صدقے کے لیے کہ ان سے بڑی تو ذات اس دنیا میں آئی نہیں، انہیں کی دیا ہوا جو ہے وہ ہم آج یہاں کھا رہے ہیں۔ اور جب بات ان کی حرمت کی ہو اور ان کی ختم نبوت کی ہو تو ہر شخص جو ہے وہ مجاہد ہے، ہر شخص جو ہے خادم رضوی ہے، اور بے شک تاجدار ختم نبوت اس نعرے کے ساتھ جو ہے ہم اپنان کریں گے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھتے رہیے آپ کی آواز، دیکھتے رہیے آپ کی آواز، کیونکہ ہم آپ کی آواز اور آپ کی اس کے علاوہ مزید آپ کو دکھائیں گے کہ عرس کے حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے ان کا جو ہے امیروں کے حوالے سے کیا کہنا ہے مزید نیکسٹ ولاگ میں۔ تو دیکھتے رہیے آپ کی آواز، کیونکہ ہمیں آپ کی آواز۔